دنیا دار آدمی کو اپنا مذہبی یا سیاسی لیڈر بنایا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے رب ہمارے تو ان کو دے عذاب میں سے دگنا، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت کر بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بری کر دیا اس بات سے جو کہ انہوں نے کہی تھی۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑے عزت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو سیدھی بات۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ تو پہنچ گیا، تو اس نے تو عظیم کامیابی کو پا لیا۔ فقد فاز، پس وہ پہنچ گیا، فوزا عظیما، عظیم کامیابی کو۔ اب یہ مشکل آیات میں سے ہے قرآن پاک کی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں، اس امانت کو اٹھائیں۔ واشفقن منها، اور وہ اس سے ڈر گئے۔ وحملها الانسان، اور اس کو اٹھایا انسان نے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو ایک بات وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے روح۔ واحد انسان مخلوق ہے دنیا میں مخلوقات میں سے کہ جس میں روح ہے، اور پھر اس روح کی وجہ سے انسان پر وحی کا نزول ہوا، یعنی انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو چنا، اور وحی کو ریسیو کرنے کا جو آلہ ایک نبی میں ہوتا تھا وہ ان کی روح تھی۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ فرمایا اس روح کے انسان میں آنے سے پہلے کیا کیفیت تھی؟ انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے وہ بڑا ظالم تھا اور جاہل تھا۔ اس روح کی وجہ سے اس میں انسانیت آئی ہے، ورنہ اس میں حیوانیت تھی، وہ جو ہے وہ ظالم تھا، بے انصاف تھا اور جاہل تھا۔ اس روح کی وجہ سے اس میں پھر حیوانیت کے بعد جو ہے وہ انسانیت آ گئی، اور انسانیت کا مظہر ہی روح ہے، روح نہ ہو تو پھر انسان حیوان ہے۔ اور چونکہ اس روح کی وجہ سے پھر انسان نے ہدایت ریسیو کی، لہذا اس ہدایت کے آنے کے بعد پھر تین گروہ ہو گئے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، جنہوں نے ہدایت کے حوالے سے منافقت کی، وہ پہلا گروہ۔ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نظر کرم کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ سورۃ السبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ ایک عجیب بات ہے قرآن پاک میں کہ ہر کچھ برابر کے وقفے کے بعد صورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے، اس کے بعد پھر تقریباً 7 پارے کے بعد آتی ہے سورہ انعام، آغاز ہوتا ہے الحمد سے، پھر تقریباً 7 پاروں کے بعد ہی آتی ہے جو ہے وہ سورہ کہف، آغاز الحمد سے، اور اس کے بعد تقریباً 7 پاروں کے بعد پھر یہ ہے سورہ سبا الحمد سے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض مفسرین قرآن نے قرآن پاک کے 4 حصے کیے ہیں، اور ہر حصے کا آغاز وہ کرتے ہیں الحمد سے، سمجھنے کے لیے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک، دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک، تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے سورۃ الاحزاب تک، اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے سورۃ الناس تک۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ،
اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہوگی، شکر ہوگا آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا اور باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ کی زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وَهُوَ الرحیم الغفور، وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تاتین الساعہ، کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، اے رب ان سے کہیے کہ کیوں نہیں، اور مجھے قسم ہے میرے رب کی، لا تاتینکم عالم الغیب، کہ وہ تم پر، قل بلا وربی، اے نبی ان سے کہیے کہ قسم ہے میرے اس رب کی جو کہ غیب کا جاننے والا ہے۔ یہاں بھی ذرا نوٹ کیجئے ترجمے میں کہ یہ عالم الغیب یہ رب کی صفت ہے، اس لیے عالم کے اوپر جر کا اعراب ہے۔ قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب، قسم ہے میرے اس رب کی جو کہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ ضرور تم پر آئے گی، ورنہ آپ ترجمہ صحیح نہیں کر پائیں گے۔ قسم ہے میرے اس رب کی جو کہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ قیامت ضرور تم پر آئے گی۔ لتاتینکم لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، غائب نہیں ہے اس سے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ موجود ہے ایک واضح کتاب میں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بدلہ دے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو عاجز کرنے کی، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے احکامات نہ چلیں، ہماری آیات میں جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد نہ ہو، تو گویا وہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو عاجز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے رسولوں کی اطاعت کریں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اطاعت کرو۔ تو جو بھی شریعت کے احکامات ہیں گویا وہ اللہ کی آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو ہرانے کی، عاجز کرنے کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے گندگی میں سے۔ یہ علیمن جو ہے یہ عذاب کی صفت ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے من رجز، گندگی میں سے، یعنی گندا بدترین عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھ لیں وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ جو کہ اے نبی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہی حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس ہستی کے راستے کی طرف جو کہ زبردست ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم پھٹ کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو بے شک تم ہوگے ایک نئی تخلیق میں۔ افترا علی اللہ کذبا، اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، ام بہ جنہ، یا یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پھر عذاب، وہ ہوں گے عذاب میں، وضلال البعید، اور وہ ہوں گے اور وہ ہیں دور کی گمراہی میں، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اپنے سامنے، وما خلفہم من السماء والارض، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے، یعنی اپنے سامنے بھی دیکھیں آسمان کو اور زمین کو، اور اپنے پیچھے بھی دیکھیں آسمان اور زمین کو۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، تو ہم زمین کو دھسا دیں، ہم انہیں دھسا دیں زمین میں،
اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر گرا دیں آسمان سے کوئی ٹکڑا، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا تھا۔ یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرُ، اے پہاڑوں تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی اے پہاڑوں، یا جبال اوبی مَعَهُ، اے پہاڑوں تم جو ہے وہ ترانوں میں، خوش آوازی میں شامل ہو جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ وَالطَّيْرُ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا پرندوں کو۔ یہ جو پرندے ہیں جو ہے وہ یہ جبال کے اوپر عطف نہیں ہے، جبال پر رفع ہے اور طیر پر نہیں ہے، یہ ترجمہ نہ کر دیں کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم خوش آوازی میں حضرت داؤد کے ساتھ شامل ہو جاؤ، بلکہ اے پہاڑوں شامل ہو جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی خوش آوازی میں۔ وَالطَّيْرُ، اور الفاظ محذوف ہیں، اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا لوہے کو۔ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ اے داؤد تم بناؤ، محذوف مانا جائے گا أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اے داؤد تم بناؤ زرہیں، کشادہ زرہیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْد، اور صحیح اندازے رکھو ان کے جوڑ میں، ان کی کڑیاں جوڑنے میں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو اچھا۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا۔ غدوها شہر، ان کا صبح کا سفر ہوتا تھا مہینے بھر کا، ورواحها شہر، اور ان کا شام کا سفر ہوتا تھا مہینے بھر کا، یعنی عام آدمی جو سفر طے کرتا تھا ایک مہینے میں وہ صبح کے وقت طے کر لیتے تھے اور شام کے وقت طے کر لیتے تھے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا تھا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے جو کہ محنت کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی پھرتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے، نُزِغْ، یعنی ہمارے حکم سے ان میں سے جو بھی سرتابی کرتا تھا، نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے چکھاتے تھے آگ کے عذاب کا مزہ۔ یَعْمَلُونَ لَهُ مَا یشاء مِن مَحَارِیب، اور وہ بناتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جو بھی چاہتے تھے محرابوں میں سے، یعنی عمارات میں سے، وتماثیل، اور تصویروں میں سے، وجفان کالجواب، اور لگن اتنے بڑے جیسے کہ تالاب ہوتے ہیں، لگن تالاب کی مانند، لگن کہتے ہیں بڑے بڑے برتنوں کو۔ وقدور الراسیات، اور وہ دیگیں جو کہ ہمیشہ چولہوں پر جمی رہتی تھیں۔ اے ملو آل داؤد شکرا، محنت کرو اے آل داؤد شکر کرتے ہوئے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، تو جب ہم نے فیصلہ کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا، سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، تو ہم نے نہیں خبر دی ان کی موت کی، الا دابۃ الارض، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو ان کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی مگر زمین کے کیڑے نے، تاکل من سعتا، جو کہ ان کا عصا کھا رہا تھا۔ وہ ایک اونچی جگہ پر اپنے تخت پر کھڑے تھے اور اپنا عصا انہوں نے زمین پر لگا رکھا تھا، گویا معلق تھے تخت کے اوپر، تو اسے کھڑے کھڑے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کی خبر ہوئی دیمک کے ذریعے سے، دیمک نے ان کا عصا کھانا شروع کیا، اور کھاتے 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 جب وہ عصا جو ہے وہ گرا ہے، ٹوٹا ہے، تو پھر ان کا تخت نیچے گرا اور ان کی موت کا لوگوں کے علم میں آیا۔ تو ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ان کی موت کا علم نہیں دیا مگر ایک زمین کے کیڑے نے، تاکل من سعتا، جو کہ کھا رہا تھا ان کا عصا۔ فلما خر، جب وہ گر گئے، تبینت الجن، اس وقت جنات کو معلوم ہوا، اس وقت جنات پہ واضح ہوا، جنات کو معلوم ہوا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ
کہ اگر وہ غیب کی خبریں جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ نہ رہتے اس ذلت والی تکلیف میں، ذلت والے عذاب میں. یعنی وہ کسی پروجیکٹ پہ ان سے کام کرا رہے تھے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ زندہ ہے، کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے. انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں. اگر پہلے پتہ چل جاتا تو بھاگ جاتے اور انہیں کام نہ کرنا پڑتا. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اور یقیناً قوم سبا کے لیے بھی ایک نشانی ہے ان کی بستیوں میں، ان کی بستی میں. جنات عن یمین و شمال، دو باغات تھے دائیں طرف اور بائیں طرف. جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے دائیں طرف اور بائیں طرف. کلوا من رزق ربکم، تو کھاؤ اپنے رب کے رزق سے. واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو. بلدۃ طیبۃ و رب غفور، یہاں پہ الفاظ محذوف مانے جاتے ہیں. بلادکم بلدۃ طیبۃ، جو تمہارے شہر ہیں وہ بڑے پاکیزہ شہر ہیں. وربکم رب غفور، اور بلدکم بلدۃ طیبۃ، بلادکم بلدۃ طیبۃ، معاف کیجیے گا، جو تمہارے شہر ہیں وہ پاکیزہ شہر ہیں. وَرَبُّكُمْ رَبٌّ غفور، اور جو تمہارا رب ہے وہ بخشنے والا رب ہے. ورنہ ویسے آپ بلدۃ طیبۃ اور رب غفور کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے. جو تمہارے شہر ہیں وہ بڑے پاکیزہ شہر ہیں، اور جو تمہارا رب ہے وہ بخشنے والا رب ہے. فَآرَزُوا، لیکن انہوں نے اعراض کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرْمِ، تو ہم نے ان کے اوپر ایک زور کا سیلاب وہ چھوڑ دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور پھر ہم نے ان کے دو باغات کو بدل دیا دو دوسرے باغات سے. ذواتئی اکل خمط، جو تھے وہ دو باغات سے جو کہ تھے کڑوے کسیلے میوے والے. وَأَصْلٍ، اور اس میں کچھ جھاڑ جھنکار تھا، ان میں کچھ جھاڑ جھنکار تھا. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور اس میں کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں بدلہ دیتے یہ والا، ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے رکھی تھی ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، ظاہری بستیاں جو کہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں، جو راہ پر نظر آنے والی بستیاں. اشارہ یہ ہے کہ یہ جو قوم سبا تھی یہ تھی بالکل عرب کے جنوب میں، یمن کے علاقے میں، اور جس بستی میں اللہ نے برکت رکھی تھی وہ فلسطین ہے جو کہ بالکل شمال میں ہے. تو یہ ان کے پاس جو تھی وہ یہ ٹریڈ پوری ان کے قبضے میں تھی. یہ جو ہے وہ سامان لے کر چلتے تھے یمن سے اور شام تک، فلسطین تک. تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شاہراہ پر فاصلے پر تھوڑی تھوڑی بستیاں تھیں تاکہ ان کو سفر میں سہولت ہو. تو وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے رکھی تھی ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور اس بستی کے درمیان جس میں کہ ہم نے برکت رکھی تھی، قُرًى ظَاهِرَةً، ظاہری طور پر نظر آنے والی بستیاں، یعنی راہ پر نظر آنے والی بستیاں. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے اس راستے پر مقرر کر دی تھی منزلیں. سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، تو ہم نے کہا کہ تم جو ہے وہ چلو پھرو اس راہ پر راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی پورے امن کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہ ہو. ہر تھوڑے عرصے فاصلے کے بعد ایک بستی آ جاتی تھی تو کوئی تمہیں خوف نہ ہو کہ بڑا طویل رستہ ویران ہے اور کوئی ڈاکے کا کوئی چوری کا ڈر نہ ہو. فقالو، اب عجیب دیکھیے کیا حال ہے لوگوں کا بھی. فقالو، تو انہوں نے یہ کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے رب ہمارے دور کر دے ہمارے سفروں کو. ان سفروں میں مزہ ہی نہیں آتا، کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے آج کی اس طرح میں ہم کہیں گے. تو اے اللہ تو ایسا کر کے ذرا دور کر دے، ہمارے فاصلے بڑھا دے ہمارے سفروں کے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو پھر ہم نے ان کو بنا دیا قصے کہانیاں. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق،
اور پھر ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو کہ بہت صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور ان پر سج کر دکھایا ابلیس نے، ظنہ اپنا گمان. ابلیس نے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 17، کہ اللہ تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ان پر سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا خیال. فَاتَّبَعُوهُ، بس انہوں نے ابلیس کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں میں سے ایک جماعت کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، لیکن اس ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے. یہ پھر نازک مقام ہے. إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے. مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو کہ اس کے بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اے نبی آپ کا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ بلاؤ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے سوا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو اختیار نہیں رکھتے ایک ذرے کے برابر بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کا کوئی حصہ ہے ان دونوں میں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہ ہی اس کے ہاں اس کے پاس کوئی شفاعت نفع دے گی. الا لمن اذن لا، سوائے اس کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اجازت دے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، اب یہاں پر اشارہ ہے فرشتوں کی طرف کہ جن کی مورتیاں بنا کر اور کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. فرشتوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ جاتی رہتی ہے، جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے. قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، تو وہ کہتے ہیں کہ حق کہا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات دیتے ہیں تو فرشتے بھی کانپتے ہیں. پھر جب ان کی وہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے. قالوا الحق، تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ حق. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین اور آسمانوں سے. قُلِ اللَّهُ، اے نبی کہیے کہ اللہ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، تو پھر یا تو ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، ہدایت پر ہیں، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا کھلی گمراہی میں ہیں. اب ہم دونوں جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں سب کچھ جو کہ رزق دیتا ہے آسمانوں میں سے اور زمین سے، اور تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. تو یا تم یا ہم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں، ہم دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس جرم کے بارے میں جو کہ ہم نے کیا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو تم نے کیا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، اے نبی ان سے کہیے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا ہمارا رب. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، اے نبی ان سے کہیے کہ جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اور پھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے. تو مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ شرکا کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو. کلا ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم،
بلکہ وہ اللہ ہے جو کہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ وعدے کا وقت کب آئے گا اگر آپ سچے ہیں۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارے لیے ایک دن کے وعدے کا وقت ہے۔ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، تو تم اس سے ایک گھڑی نہ آگے جا سکو گے نہ پیچھے رہ سکو گے۔ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی تم ایک گھڑی اس سے آگے جا سکو گے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس قرآن پر جو اس کے سامنے ہے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے کہ تورات کے لیے بھی گویا قرآن ہی کا لفظ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اصل قرآن تو ہے لوح محفوظ میں، اسی سے اللہ نے ایک جزوی حصہ نکال کر اور تورات دی تھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو، اسی قرآن سے ایک جزوی حصہ نکال کر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، تو وہ بھی قرآن ہی ہے لیکن وہ جزوی قرآن تھا۔ پھر پورے کا پورا قرآن، کامل قرآن دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ قرآن کا بڑا اہم مقام ہے کہ جہاں تورات کے لیے بھی قرآن کا لفظ آیا، لن نؤمن بہذا القرآن، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی، اور نہ ہی اس قرآن پر بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے، جو اس سے پہلے آیا ہے، یعنی تورات، انجیل یا زبور۔ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں جبکہ وہ ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الی بعض القول، اور ڈالتے ہوں گے ان میں سے بعض کی طرف بات کو، یعنی ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزامات ڈال رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بڑائی کی، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنہ مؤمنین، تو ہم مومن ہوتے۔ سرداروں سے، لیڈروں سے، قائدین سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا۔ یہ 5ویں بار یہ مضمون قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کہ کمزور تھے، فالورز تھے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بل کنتم مجرمین، مگر تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ وقال الذین استضعفوا، تو کہیں گے وہ لوگ جو کہ کمزور کیے گئے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، یہ تمہارا رات اور دن کا فریب تھا، کوئی نئی مہم، کوئی نیا جو ہے وہ معاملہ، وہ جو ہے کوئی نئی بات ہے کہ تم نے ہمیں ان چکروں میں لگا رکھا تھا، نئے جو ہے وہ تم چالے چلتے تھے، نئے نعرے دیتے تھے۔ استأمروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلے میں نہیں دیے جائیں گے مگر وہ عمل جو وہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا کفر کرنے والے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد کے اعتبار سے، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ نہ، اور تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں وہ ہیں جو کہ تمہیں قریب کریں ہمارے درجوں کے اعتبار سے، الا من آمنا، سوائے اس کے جو کہ ایمان لائے، وہ عمل صالحان، اور اچھا عمل کرے۔ اللہ کے ہاں قربت مال اولاد سے نہیں ملتی، ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دگنا بدلہ ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ لوگ بالا خانوں میں امن میں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے احکامات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک میرا رب ہے، وہ بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور تم جو بھی کسی چیز میں سے خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز ہم جمع کریں گے ان سب کے سب کو۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس روز وہ اللہ جمع کرے گا ان سب کے سب کو۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرشتوں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ان کے مقابلے میں ہمارا ولی ہمارا دوست تو ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جن کی، ابلیس کی۔ اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان کی اکثریت اسی پر ایمان رکھنے والی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے نہ اختیار رکھتے ہیں نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ بسبب اس کے کہ تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان، يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں روک دے اس سے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم، جس کی عبادت کرتے ہیں تمہارے آباء و اجداد۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر جھوٹ گھڑا ہوا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق لما جاءہم، حق کے لیے جب کہ وہ حق ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، حالانکہ ہم نے انہیں کتابیں نہیں دی تھی کہ جن میں سے وہ پڑھتے تھے، جن کی بنیاد پر ایسی باتیں کرتے تھے۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے نہ اے نبی آپ سے پہلے ان کی طرف بھیجا تھا کوئی خبردار کرنے والا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ تو نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو بھی جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا تھا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا رہا میرا انکار کرنا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تمہیں واعظ کرتا ہوں ایک ہی بات کا، ایک ہی بات کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک ہی بات کی۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ دیکھو تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو کر کے اور ایک ایک کر کے۔
یا تنہائی میں کھڑے ہو جاؤ بالکل اکیلے دنیا سے کٹ کر، یا یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا بڑا جگری دوست ہے جس میں تمہیں بڑا اعتماد ہے تو تم اس کو لے لو اور دونوں مل کر بیٹھ جاؤ. ثم تتفکروا، پھر ذرا غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، دیکھو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان پر کوئی جن نہیں آیا، یہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم، یہ نہیں ہے مگر تمہیں خبردار کرنے والے، بین یدی عذاب شدید، ایک شدید عذاب سے پہلے. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میں نے تم سے جو بھی مانگا ہے بدلہ بس وہ تمہارے لیے ہے، تم اپنے پاس رکھو. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، اے نبی ان سے کہیے کہ میرا رب وہ تمہارے اوپر برسا رہا ہے حق، وہ تم پر حق کی بارش کر رہا ہے. علام الغیوب، اور وہ جاننے والا ہے وہ تمام رازوں کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق، اے نبی ان سے کہیے کہ حق آ چکا ہے. وما یبدئ الباطل، اور باطل وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. وما یعید، اور نہ ہی وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا اعادہ کر سکتا ہے. قل ان ضللت، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر میں بہکا ہوا ہوں، گمراہ ہوں، فإنما أضل علی نفسی، تو بے شک میں بہکا ہوا ہوں اپنے ہی نقصان کو. وإن اهتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو اس وحی کی وجہ سے، کہ جو وحی کی میری طرف میرے رب نے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور بہت قریب ہے. ولو تری اذ فزعوا، اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں جب کہ وہ گھبرا جائیں گے. فلا فوتا، تو پھر وہ بھاگ نہ سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے ایک قریبی جگہ سے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، لیکن اب کہاں سے ہاتھ پہنچ سکتا ہے اس دور کی جگہ سے. اب بہت جو ہے وہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ممکن تھا کہ توبہ قبول ہو جاتی، اب جب پکڑ آ گئی تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، بہت دور چلا گیا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ پھینکتے تھے بن دیکھے دور کی جگہ سے. مراد یہ ہے کہ وہ پھینکتے تھے، مراد یہ ہے کہ وہ طنز کرتے تھے، وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے جو ہے وہ بن دیکھے بغیر کسی دلیل کے اس دور کی جگہ سے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور ان نعمتوں کے درمیان کہ جن کو وہ پسند کرتے ہیں. یعنی ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان نعمتوں کے درمیان جن کو وہ پسند کرتے ہیں. کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسے کہ انہی کے طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا اس سے پہلے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ ایک ایسے شک میں ہیں کہ جن کے ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو پیامبر، رسول بھیجنے والا یعنی پیامبر. اولی اجنحۃ، اور یہ فرشتے پروں والے ہیں. مثنی و ثلاث و رباع، دو دو پر والے
3 پر والے، 4 پر والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ تخلیق میں اضافہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور وہ جو بھی رحمت میں سے روک لیتا ہے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اور اگر آپ علیحدہ سے پڑھیں گے تو یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا خالق جو کہ تمہیں زمین اور آسمان سے رزق پہنچائے؟ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا توفکون، پس تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے ایک بہت بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پس اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں دہکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا وہ شخص کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا، فرآہ حسنا، اور وہ اسے دیکھتا ہے اچھا۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جی نہ کرے ان کے اوپر حسرت۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کی کاریگری وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف، ایک مردہ زمین کی طرف۔ فأحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم نے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طرح سے دوبارہ جی اٹھنا ہوگا۔ یہ بات پھر اہم ہے۔ من کان یرید العزہ، تو جو کوئی بھی طلبگار ہوا عزت کا، جو چاہتا ہے کہ عزت ملے، فللہ العزۃ جمیعا، تو پھر کل کی کل عزت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اس کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، پاکیزہ نظریہ، پاکیزہ بات۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اس کو اٹھاتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں عزت کے حصول کے لیے، نظریہ بھی اچھا ہو اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ نظریہ کتنا ہی اچھا ہو، اگر عمل اچھا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ جیسے کہ اس وقت ہماری کیفیت ہے، ہمارے پاس نظریہ سب سے زیادہ پیارا ہے کلام پاک، اللہ کا کلام قرآن مجید،
لیکن یہ ہے کہ ہمارے اعمال کچھ اور ہی ہیں. اور ممکن ہے کہ کوئی شخص بڑی محنت کرنے والا ہو، لیکن یہ ہے کہ عزت تبھی ملے گی دنیا اور آخرت میں جبکہ اس کا نظریہ بھی صحیح ہو. صرف محض محنت یا محض اچھا نظریہ یہ دونوں کافی نہیں ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، محنت بھی، اچھا عمل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا نظریہ بھی. تو فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف تو چڑھتا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف تو مقبولیت جو ہے وہ پاتا ہے، اچھا کلام، اچھی بات. والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اس کو اٹھاتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو کہ چالیں چل رہے ہیں برائیوں کی، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. ومکر اولئک ھو یبور، اور یہ جو بھی ان کا فریب ہے یہ تباہ ہونے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے. واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا جوڑے جوڑے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی مؤنث، کوئی بھی مادہ، اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے. وما یؤمر من مؤمر، اور نہیں پاتا کوئی بھی عمر والا عمر، یعنی نہیں اضافہ ہوتا کسی بھی عمر والے کی عمر میں. ولا ينقص من عمرہ، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے. الا فی کتاب، مگر یہ تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. وما یستوی البحران، اور دو دریا برابر نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا پانی ہے جو پیاس بجھاتا ہے اور جس کا ذائقہ اور جس کا مشروب خوشگوار ہے، جس کا مشروب خوش ذائقہ ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کھارا اور کڑوا. ومن کل تاکلون لحما طریا، اور ان سب سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت. وتستخرجون حلیۃ تلبسونھا، اور نکالتے ہو وہ گہنا جو کہ تم پہنتے ہو. وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ ان میں چلتی ہیں پانی کا سینہ چیرتے ہوئے. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا شکر کرو. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تمہارے قابو میں کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، وہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک طے شدہ مدت کے لیے. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے اختیار میں ہے بادشاہی. والذین تدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں کہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا پکارتے ہو. ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک کھجور کی گھٹلی پر جو جھلی ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. بڑی بلیغ تمثیل ہے کہ وہ تو اختیار نہیں رکھتے ایک کھجور کی گھٹلی پر جھلی کا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. ولو سمعوا، اور اگر وہ سنیں گے، اور اگر وہ سنیں، مستجابوا لکم، تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور روز قیامت وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو ایسی باتیں کوئی نہیں بتا سکتا جیسی کہ باخبر ہستی بتانے والی ہے، یعنی اللہ. یا ایھا الناس، تو اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. واللہ ھو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ غنی ہے، اس کی کوئی ضرورت کہیں اٹکی ہوئی نہیں، اور آپ سے آپ محمود ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے. ویأت بخلق جدید، اور کسی نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى،
اور نہیں اٹھائے گی کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبی جانے والی جان، کوئی بوجھل جان اگر وہ بلائے گی اپنے بوجھ کو، اپنے بوجھ کی طرف، یعنی اپنے بوجھ میں کسی کو شریک کرنے کے لیے، لا یحمل منہ شیء، تو اس سے کوئی بھی چیز اٹھائی نہ جائے گی، یعنی کوئی اس کے بوجھ اٹھانے میں شریک نہ ہوگا، ولو کان ذا قربا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں اسی کو جو کہ غیب میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے اپنے رب سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے قائم کی نماز، وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس کسی نے تزکیہ کیا، اپنے کردار کو سنوارا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ تو سنورتا ہے اپنے ہی بھلے کو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہوتے اندھے اور دیکھنے والے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ،